تو مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے موقع ملا کہ میں نے افغان اہم رہنماؤں سے مشاورت کی، اور یہ وہ حضرات ہیں جو مختلف ایتھنک گروپس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ایک تو پشتون ایلیمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہمارے رابطے رہتے ہیں، مشاورت بھی رہتی ہے، لیکن ہماری خواہش تھی کیونکہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک ایک ملک ہے، مختلف وہاں اقوام بستی ہیں، اور سب کی اہمیت ہے، سب کا اپنا رول ہے، سب کا اپنا وزن ہے کہ ہم ان سے بھی اپنی مشاورت جاری رکھیں۔ اور آج کا جو وفد تھا اس میں وہ جو واضح لوگ تھے، اکثریت وہ ان کی تھی، نان پشتون ایلیمنٹ کی تھی، مختلف ایتھنک گروپس کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اچھی نشست رہی، مجھے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع ملا، اور ان کی توقعات جو پاکستان سے ہیں ان کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشست پر وقت تھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آج وزیر اعظم نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد کیا ہے، جس کی وہ صدارت فرمائیں گے۔ تو افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کی قیادت، جس میں سیاسی قیادت، عسکری قیادت مل بیٹھ کر مشاورت کرے گی کہ مستقبل میں چیلنجز کیا ہیں، اور ان چیلنجز کے اندر اپرچونٹیز کہاں کہاں ہیں اور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ابھی ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ انہیں تشویش تھی، وہ چاہتے تھے کہ کچھ ان کے جو لوگ ہیں ان کی ایمبیسی کے کابل میں، اور کچھ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کا وہاں سے انخلا ہو سکے۔ مجھے ان کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور الحمدللہ سیف ایویکویشن ان کے لوگوں کی ہو گئی ہے۔ 380 کے قریب لوگ جو وہ چاہتے تھے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو یہاں سے جو مناسب کارروائی ہے وہ کر کے ان کو ڈنمارک کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ اس پہ پاکستان کے شکر گزار تھے، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل 2 فلائٹس آئی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان پلان کر رہا ہے مزید فلائٹس بھیجنے کے لیے، تاکہ جو وہاں مشنز ہیں یا وہاں میڈیا کے لوگ ہیں یا انٹرنیشنل NGOs ہیں، مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے نمائندگان ہیں، وہ وہاں سے انخلا چاہتے ہیں، سیف ایگزٹ چاہتے ہیں، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھ رہا ہے۔ ہم نے جو ایکٹیویٹی کی ہے، جو ہم پلان کر رہے ہیں، آج فارن آفس میں ڈپلومیٹک کور کو دعوت بھی دی گئی، اور فارن سیکرٹری نے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے اور جو کرنے جا رہے ہیں، انہیں اعتماد میں لیا۔ اچھا فارن منسٹر صاحب، ابھی جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے، پاکستان کی توقعات کیا ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، طالبان سے اور وہاں کی سیاسی قیادت سے؟ دیکھیے، پاکستان تو چاہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کی سچویشن سے انگیج رہے، لا تعلق نہ ہو جائے۔ ہاں، اس وقت کوئی شک نہیں کہ ان کی پہلی ترجیح جو ہے، فطری طور پر پہلی ترجیح ہے کہ وہاں سے سیف ایویکویشن وہ ہونی چاہیے، اور اس میں پاکستان جو اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انگیجمنٹ درکار ہے، تاکہ وہ جو امن کا اور استحکام کا عمل جو ہے، پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا، وہ جاری رہے۔ ایک نمبر 2، وہاں جو تشویش ہے اور جو گھبراہٹ ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آئے، اور لوگوں میں جو ایک ہے نا، جو ایک افراتفری کا ایلیمنٹ، اس کو قابو میں لایا جائے، اور امن عامہ برقرار ہے، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال محفوظ رہے، اور وہاں خون خرابہ نہ ہو۔ ہماری کوشش یہی ہے، اور انٹرنیشنل خواہشات بھی یہی ہیں، اور
पाकिस्तान अपना रोल इंशाल्लाह मुस्बत प्ले कर रहा है और करता रहेगा। अच्छा सर, करंट सिनेरियो में आप समझते हैं कि अब भी पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है वहां पे? देखिए, कोई मिलिट्री सोल्यूशन तो है नहीं। मुनासिब रास्ता तो एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट ही है, लेकिन अभी मैं कुछ इस पर कबल अज़ वक्त नहीं कह सकता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होनी है, वज़ीर आज़म ने हिदायत देनी है और उनकी हिदायत को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।